اور ہلاکت میں فرق ہوتا ہے، خطرے اور خطرے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک موت ہوتی ہے تھوڑی دیر کی موت، ایک ہلاکت ہوتی ہے وقتی ہلاکت۔ ایک ہلاکت وہ ہے جو ہمیشہ کی ہلاکت ہے، دونوں جہانوں کی ہلاکت، دونوں جہانوں کی تباہی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول انسانیت کے اوپر جو احسان کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ اس کو ان چھوٹی چھوٹی رحمتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زندگی کا مواج سمندر، یہ زندگی کا بحرحم دریا، جس کی موجیں آگ کی لپٹوں کی طرح انسان پر جھپٹتی ہیں، جس میں چھپے ہوئے نہنگ اور گھڑیال انسان پر جھپٹتے ہیں، اس کو کچا چبا جانا چاہتے ہیں، جس کے بفرے ہوئے شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس دریا کو کس طرح پار لگایا جائے، انسانیت کی کشتی کو کس طرح ساحل مراد اور ساحل نجات تک پہنچایا جائے۔ انسانیت کسی کی ناشکری نہیں کرتی، وہ ان کا بھی شکر ادا کرتی ہے جو اس کو علم و فن کی نعمت دیتے ہیں، وہ ان کا بھی شکر ادا کرتی ہے جو اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، وہ ان کا بھی شکر ادا کرتی ہے جو اس کی زندگی کی مشکلات ختم یا کم کرتے ہیں۔ وہ کسی کی ناشکری نہیں کرتی۔ لیکن انسان کا سب سے بڑا نجات دہندہ، انسانیت کا سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا ویل وشر، سب سے بڑا بینیفیکٹر، سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے جو انسانیت کو، اس کی انسانیت کا سبق دے، اس کو بتائے، اس کو جینے کا مقصد سکھائے۔ اور انبیاء کرام یہی معاملہ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس دریا، اس زندگی کے دریا کی ظالم موجیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی ہستی سے انسان غافل ہو جائے، اپنی ذات میں مگن ہو جائے، مقصد زندگی اس کے ذہن سے فراموش ہو جائے، اسے یہ پتہ نہ رہے کہ میں کیوں یہاں پیدا ہوا ہوں، کیوں میں یہاں پر آیا ہوں۔ وہ اپنا حق وصول کرنے پر اصرار کرے اور دوسروں کا حق ادا کرنا نہ چاہے، وہ خود فراموش ہو جائے، ہوسرانی میں مبتلا ہو جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر انسانی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کی چول اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اس وقت انسان نہیں رہتا، وہ بھیڑیا بن جاتا ہے، وہ اژدہا بن جاتا ہے، وہ اجگر بن جاتا ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے، وہ ایسا درندہ بن جاتا ہے کہ درندے اس کے سامنے کان پکڑتے ہیں، وہ ایسا خون آشام بھیڑیا بن جاتا ہے کہ بھیڑیا اس کے آگے ناک رگڑتا ہے، وہ ایسا شیطان بن جاتا ہے کہ شیطان اس کے سامنے کان پکڑتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اس وقت باہر سے کسی آگ کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کی تباہی کے لیے باہر سے کسی تباہی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی دوسرے پلانٹ سے کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ انسان خود اپنی لگائی ہوئی آگ میں جلتے ہیں، دھڑکتے ہیں، سلگتے ہیں، مرتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں، اور کوئی ان کی سنوائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس وقت اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آتی ہے، اس کی رحمانیت جوش میں آتی ہے، اور باد بہاری کا ایک جھونکا چلتا ہے اور انسانیت کے خزاں رسیدہ چمن میں باغ و بہار بنا دیتا ہے۔ اس کے لاشائے بے جان میں جان پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ ایک اللہ کا نبی مبعوث ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول جس صدی میں مبعوث ہوئے تھے، چھٹی صدی مسیحی، 571 یا 572 میں، 571 یا 572 عیسوی میں جب مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے، وہ صدی کیا تھی؟ اس زمانے میں پوری دنیا میں خودکشی کی تیاری ہو رہی تھی، انسان جس ڈال پر بیٹھا تھا اسی ڈال کو کاٹ رہا تھا۔ اس زمانے کی کوئی تصویر نہیں کھینچ سکتا وہ بلیغ تصویر جو خود قرآن نے کھینچی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم پر اپنی نعمت فَأَلَّفَ بَيْنَ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڈھے کے اس کنارے پر پہنچ گئے تھے جو تھوڑی دیر میں گرنے والا ہے۔ شفا کہتے ہیں اس کنارے کو جو نیچے سے کھوکھلا ہو چکا ہو، انسانیت کھوکھلے کنارے پر پہنچ گئی تھی۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا۔ ہمارے مورخین پر، ہمارے سیرت نگاروں پر، ہمارے واقعات بیان کرنے والوں پر، ہمارے تاریخی ریکارڈ کو محفوظ کرنے والوں پر اللہ رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عہد جاہلیت کی صحیح تصویر وہ نہیں کھینچ پائے، اور صحیح بات یہ ہے وہ کھنچ بھی نہیں سکتی تھی۔ معاملہ اتنا خطرناک ہو چکا تھا، پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ اللہ کی عدالت میں انسان نے اپنا مقدمہ دائر کر دیا تھا، اپنے خلاف تمام گواہیاں پیش کر دی تھی، اور قریب تھا کہ فیصلہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک رسول کو بھیجا۔ عہد جاہلیت کا مسئلہ کیا ایک یا دو قوم کا مسئلہ تھا؟ کیا وہ صرف ایک یا دو ملکوں کا مسئلہ تھا؟ کیا صرف وہ اخلاق کے انحطاط کا مسئلہ تھا؟ کیا وہ جرائم اور ضمائم کا مسئلہ تھا؟ کیا صرف شراب نوشی کا مسئلہ تھا؟ کیا صرف قمار بازی کا مسئلہ تھا؟ کیا صرف ہوس رانی کا مسئلہ تھا؟ کیا صرف زنا کاری کا مسئلہ تھا؟ کیا مسئلہ یہ تھا کہ کسی ملک میں باپ اپنی نوزائیدہ بچی کو زندہ دفن کر رہا تھا؟ خدا کی قسم مسئلہ یہ تھا کہ انسان انسانیت کو خاک میں ملا رہا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہندوستان میں عورتوں کو زندہ جلا دیا جا رہا تھا،
مسئلہ یہ نہیں تھا عرب کے معاشرے میں باپ اپنی پیدا ہونے والی بچی کو خیالی شرم و عیار کی بنا پر ایک سماجی رسم کی بنا پر زندہ دفنا رہا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا روم کے اسٹیڈیموں میں انسانوں کو درندوں کے سامنے چیرنے اور پھاڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ مادر گیتی اپنی نسل کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اپنے آپ کو مٹا دینا چاہتی تھی، اپنے آپ کو بھسم کر دینا چاہتی تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول کو بھیجا۔ میرے دوست اور ساتھیوں، اس وقت ایک خرابی ایک برائی کا مسئلہ نہیں تھا، ایک خطرے اور ایک ہلاکت کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ پوری نوع انسانی ہلاکت کے کگار پر پہنچ گئی تھی۔ اس کی اگر کوئی تصویر کھینچی جائے تو وہی ممکن ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں کھینچی ہے کہ پورے نوع انسانی کو ایک انسان تصور کیجئے، وہ فربا اور توانا جسم، وہ مسجود ملائکہ، وہ مقصود آفرینش، وہ خوبصورت اور حسین و جمیل پیکر، وہ آگ کے گڈھے میں کودنے جا رہا ہے، اس کے پاؤں اٹھ چکے ہیں، وہ چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے، اور صرف چند لمحوں کی دیر ہے کہ وہ اس میں کود جائے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو اچانک اللہ کا ایک پیغمبر نمودار ہوتا ہے، اس کی پیٹھ پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منھا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا۔ میرے دوست اور ساتھیوں، عہد جاہلیت کا مسئلہ ایک یا دو قوم کا مسئلہ نہیں تھا، اس وقت پوری انسانیت جو ہے تباہی کے کگار پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول نے انسانیت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انسانیت کے سر پر جو تلوار لٹک رہی تھی اس کو ہٹایا، اس سے وہ خطرے دور کیے جو اس کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے، اس کو نئی زندگی دی، نئی عزت دی، نیا شعور دیا، نئی منزل دی، نیا سمت سفر دی، نیا حوصلہ دیا، اس پر برکتیں نازل فرمائی۔ آپ کی تعلیمات سے وہ انسانیت کا دورہ ہوا، تہذیب و تمدن کا دور آیا، اور دوبارہ انسان کو احساس ہوا کہ وہ انسان ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہی عرب جس میں درندگی کا یہ عالم تھا کہ مشاعرے میں کھڑا ہو کر شاعر کہتا تھا وَأَحْيَانًا عَلَى بِكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا، ہم اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں اگر ہمیں قتل کرنے کے لیے کوئی نہیں ملتا۔ یہی معاشرہ تھا کہ اللہ کے رسول نے 23 سال میں اس کی جو کایا پلٹ کی، تو ایک پڑوسی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج ہم نے تو صبح کھانا کھا لیا، رات کا کھانا کسی دوسرے برابر میں پڑوسی کے بھجوا دو۔ وہ کھانا پڑوسی کے یہاں آتا ہے، وہ پڑوسی کہتا ہے ہم نے تو کل کھانا کھایا تھا، آج ہم بھوکے رہ لیں گے، ہمارے پڑوسی کے یہاں بھجوا دو۔ پورے محلے میں وہ کھانا گردش کرتا ہوا واپس اسی گھر میں آ جاتا ہے جس گھر میں وہ پکا تھا۔ جنگ کے میدان میں لاشیں تڑپ رہی ہیں، پیاس سے گلا جکڑا جا رہا ہے، زبان چٹخ رہی ہے، اس وقت کوئی پانی پلانے آتا ہے تو مرنے والا کہتا ہے، مقتول کہتا ہے کہ مجھے نہیں میرے بھائی کو پہلے پانی پلاؤ۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ وہ پانی لے کر تیسرے کے پاس پہنچتے تو اس کی جان نکل چکی ہوتی ہے، دوسرے کے پاس آتے تو اس کی بھی جان نکل چکی ہوتی ہے، اور پہلے کے پاس آتے تو اس کی بھی جان نکل چکی ہوتی ہے۔ وہی عرب کا معاشرہ جس میں بچیوں کو دیکھ کر لوگوں کی تیوریاں چڑھ جاتی تھی۔ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَيَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ چھپا چھپا پھرتا تھا انسان اگر کسی کو بتا دیا تو آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہی معاشرہ جس میں عورت سے نفرت عام تھی، اللہ کے رسول نے 23 سال میں یہ معاملہ کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت حمزہ کی اناتھ یتیم بچی جب دوڑتے ہوئے آئے اللہ کے رسول کے پاس، تو ایک نہیں دو نہیں تین لوگ یہ دعویدار اٹھے کہ اللہ کے رسول اس بچی کو ہمارے حوالے کیجئے، ہم اس کی تربیت کریں گے۔ حضرت زید بن حارثہ کھڑے ہوئے کہا کہ میرے بھائی کی بچی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا یہ میری چچاداد بہن ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا میں اس کا خالو ہوں، اس کی خالہ میرے عقد میں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا خالہ کا زیادہ حق ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جہاں پر استحصال اور ظلم و بربریت کا دورہ تھا، وہاں پر چشم فلکی نے نظارہ بھی کیا کہ اس زمانے کے گورنر یعنی چیف منسٹر کے بیٹے نے ایک عام آدمی کو تھپڑ مارا تو اس نے جا کر دربار خلافت میں شکایت کی، تو حضرت عمر نے بلوایا اور کہا سب کے سامنے مارو اس کو۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ کہا جو اس سے 1000 سال بعد میگنا کارٹا جو سب سے بڑا UN کا سب سے بڑا صحیفہ اخلاق ہے، اس میں بھی یہ جملہ لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا مَتَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، یہ تو آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے تبدیلی لا دی۔ میرے دوست اور ساتھیوں، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، زمانہ گھوم کر اسی گردش پر اسی مدار پر آ گیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ میں جامعۃ الفلاح کے ممبر پر کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ اور جو کچھ اللہ نے تھوڑا بہت علم اور مشاہدہ دیا اس کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ آج زمانہ گھوم کر پھر وہیں آ گیا ہے، یہ آنے کے قریب پہنچ چکا ہے جس میں اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی تھی۔ آج پھر بچیوں کو برتھ کنٹرول کے نام پر مارا جا رہا ہے، آج پھر سود خوری کے نام پر غریبوں کی خون پیا جا رہا ہے،
آج پھر دھرم کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ارے کسی کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے کتوں کو تڑپا کے مارتے ہوں؟ ایسا تو ہوتا ہے کتا دوسرے محلے کا اس محلے میں آ جائے لیکن اس کو تڑپا کر نہیں مارتے, اس کو کھدیڑ دیتے ہیں. آپ نے کسی شیر کو نہیں دیکھا ہوگا کہ بکری کو تڑپا کر دوڑا کر مار رہا ہے. یہ ہمارے ملک میں آج جو اہنسا کا پرتیک تھا آج اس کو اہنسا کا پرتیک بنا دیا گیا ہے. آج بربریت عام ہے, انسان کا دشمن ہو رہا ہے, اس کو تڑپا کر مارا جائے کسی بات پر نہیں, پھر اس بات پر کہ تو مسلمان ہے, تو ہندو ہے, تو سکھ ہے, تو عیسائی ہے. اس وقت آج پھر ضرورت ہے اس رحمت کے پیغام کو لے کر اٹھنے کی. میرے دوست اور ساتھیوں, اللہ کے اردو کی کہاوت ہے کہ محبوب کی گلی کا تو کتا بھی پیارا ہوتا ہے. یہ ہماری اللہ کے رسول سے کیسی محبت ہے, کیسی ہماری اللہ کے رسول سے شائستگی ہے, کیسے ہم عاشقان رسول ہیں کہ ہمیں آج اللہ کے رسول کے نام پر جان دینا گوارا ہے, اللہ کے رسول کے نام پر سر کٹانا گوارا ہے. لیکن اللہ کے رسول جس مشن کو لے کر آئے تھے, رحمت للعالمین بن کر آئے تھے, دنیا کو رحمت کا پیغام دینے آئے تھے, یہ بتانے آئے تھے کہ تم انسان ہو, تمہارا یہاں رہنا نہیں ہے, تمہاری منزل آخرت ہے. اس مشن کو لے کر کوئی اٹھنے والا نہیں. آج ہمارے نوجوانوں کا کوئی پرسان حال نہیں. کتوں کو پتا ہے, ان کو یہ تو پتا ہے کہ عامر خان اور سلمان خان کی کون سی فلمیں آ رہی ہیں, لیکن ان کو صحابہ کرام کے نام یاد نہیں, ان کو اپنے رسول کی تاریخ یاد نہیں, ان کو اپنی ماؤں کے نام یاد نہیں, امہات المومنین کے نام یاد نہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے لیکن بھلا دیا ہے غلامی کا مدعا کیا ہے. وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے, ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے. طلب تصور منزل سے ہو چکی محروم, خود اپنی سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم. بتانے قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا, نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا. کیا تھا تم نے اخوت کا جو محل تعمیر, اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا. ہماری ظلمت شب میں کہیں بھی نور نہیں, طلوع صبح کے آثار دور نہیں. میرے دوست اور ساتھیوں, آیا ہے کوئی دیدہ بینا, ہے کوئی گوشے شنوا, ہے کوئی دیکھنے والی آنکھ جو انسانیت کے درد کو دیکھ سکے, ہے کوئی سننے والا کان جو انسانیت کی آہ اور کرہ کو سن سکے, ہے کوئی سینہ جو کہہ سکے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کوئی انسان جو کہہ سکے, ہے کوئی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہہ سکے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یہ فرشتے بہت تھے, یہ درد دل پیدا کیجئے. اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے رحمت للعالمین کا, آج دنیا کو اس کی سخت ضرورت ہے, خاص طور پہ ہمارے ملک کو سخت ضرورت ہے. یہ رحمت کا پیغام بتائیے انسانوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا رحمتیں تھیں, ان کی تعلیمات میں کیا رحمتیں ہیں, یہ دین جو ان کا لایا اس کے اندر رحمت کا کتنا بڑا پیغام ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, یہ اوروں کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی اندھا کسی آنکھوں والے سے ٹکرا جائے تو لوگ اندھے کو نہیں کہتے تیری تو آنکھیں تو دیکھ کر چل رہا تھا, مجھے اوروں سے گلا نہیں, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلے کیوں لٹے, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. یہ آپ کو ذمہ داری سونپ کر گئے اللہ کے رسول کہ یہ میری امت ہے, یہ امتی راتوں کو آپ کے لیے دعائیں مانگ کر گئے ہیں اور کہہ کر گئے یہ میری امت ہے, یہ میرا پیغام پہنچائے گی, یہ رحمت کا پیغام عام کرے گی. لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر پیسہ کمانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو اس سینے میں دل نہیں دیتا, تجوری دیتا جس میں ہم پیسے بھر سکتے. اگر صرف طاقت پانے کے لیے فرمایا تھا, طاقت پیدا کرنے کے لیے انسان کو پیدا فرمایا تھا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہاتھ پیر نہ دیتا, یہ تڑپتا ہوا دل نہ دیتا جو کسی بیوہ کا کھلا ہوا سر دیکھ کر رونے لگتا ہے, بلکہ ہمارے ہاتھوں کو پنجے بنا دیتا, شیر کے, چیتے کے, ہماری زبان کو سانپ کی زبان بنا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے, ایسا درد مند دل رکھا ہے جو کسی یتیم کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں, کسی فقیر کو پریشان دیکھتا ہے تو اس کا دل لرزتا ہے. یہ دل اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کا آماجگاہ بنایا ہے, آج ضرورت ہے کہ ہم اس کا ادراک اور شعور پیدا کریں. اور یہ تو ہمارے دین کا تقاضا ہے, ہمیں انسانیت کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں, ہمیں ہیومینٹی کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے ہمارا رسول کافی ہے, اس کی تعلیمات کافی ہے, ہمارا دین کافی ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آج ضرورت ہے اللہ کے رسول کی اس حیثیت سے اس کو متعارف کرانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, ساری انسانیت کے لیے رحمت تھے. وہ ابر کرم تھے جو سب پر برستا ہے, اس میں افریقہ, گورے, کالے اور اونچ نیچ کی کوئی فرق نہیں ہوتی. اللہ کے رسول وہ آفتاب تھے, جس طرح سورج کی دھوپ سب کے لیے ہوتی ہے اسی طرح آپ کی رحمت بھی سب کے لیے تھی. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آج ضرورت ہے کہ ہم اپنا شعور پیدا کریں, سیرت کا مطالعہ کریں. ہمیں اپنے آپ کو معلوم ہمارا رسول کیا ہے, آپ کی تعلیمات کیا ہیں, ہمیں خود نہیں پتا اپنے بارے میں. اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں, اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سمجھیں, آپ کی سیرت کو پڑھیں, آپ کے نقش قدم پر چلنے کا عزم مصمم کریں اور جس حد تک ممکن ہو آپ کی اتباع کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم